السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوراد و وظائف کے سلسلے میں ہر کام کے لیے آپ کو اوراد مل جائیں گے، وظائف مل جائیں گے، لیکن سب سے زیادہ اہمیت ان وظائف کی ہوتی ہے جو رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمایا ہے۔ اور اگر رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوراد اور وظائف جو آپ نے تعلیم فرمائے ہیں ان پر عمل کیا جائے تو جہاں دنیا میں خیر اور برکات حاصل ہوگی، آخرت میں بھی انسان اس کی برکتوں سے محروم نہیں رہے گا۔ اپنے دن کا آغاز کیسے کیا جائے؟ آج اس پہلی نشست میں ہم صرف صبح و شام کی جو دعائیں ہیں جو احادیث میں آئی ہیں اس میں سے ایک دعا کو شامل کریں گے، اور اس ایک دعا کو شامل کرنے سے پہلے ایک روایت جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور وہ یہ کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو فرشتے جو انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں، جب یہ فرشتے لکھ کر یہ صحیفہ خداوند ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اگر اس میں دن کے آغاز میں اور دن کے اختتام پر کوئی خیر کا عمل ہو، کوئی خیر کی بات ہو، تو پھر خداوند ذوالجلال فرشتوں سے یہ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ اس اول اور آخر میں جو یہ خیر کی بات ہے، خیر کا کلمہ ہے، خیر کا کام ہے، اس کے طفیل ہم نے درمیان کی جو خطائیں تھیں، درمیان کی جو غفلتیں، لاپرواہیاں، گناہ تھے، وہ ہم نے معاف کر دیے۔ یعنی اگر صبح و شام کی دعاؤں کو اپنا معمول بنا لیا جائے تو ان دعاؤں کے صدقے درمیان میں ہونے والی غفلتیں، لاپرواہیاں خداوند ذوالجلال ان کو اپنے اس پاک ذکر کے صدقے معاف فرما دیتا ہے۔ اب ایک روایت، یہ جو روایت ابھی میں نے پیش کی جامع ترمذی کی تھی، حضرت انس بن مالک اس کے راوی تھے۔ ایک اور روایت ہے حضرت ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ جو شخص 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام یہ کلمہ پڑھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ جو شخص 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام یہ پڑھ لے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 مرتبہ صبح پڑھ لے اور اگر 3 مرتبہ شام میں اسے پڑھ لے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس اللہ کے نام کے ساتھ کہ جس کی برکت سے زمین اور آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ اللہ خوب سننے والا ہے۔ حضرت ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ روایت بیان فرما رہے تھے تو آپ کے جسم میں فالج تھا، اور ایک شخص آپ کے فالج زدہ جسم کو غور سے دیکھنے لگا، شاید وہ یہ سوچ رہا ہو کہ ایک طرف تو یہ روایت بیان کر رہے ہیں کہ صبح و شام اگر پڑھ لیا جائے تو پھر ہر قسم کی تکلیف سے انسان محفوظ رہتا ہے، اور یہ تو خود فالج زدہ ہیں۔ شاید یہ سوچ کے وہ حضرت ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غور سے دیکھ رہا تھا، تو حضرت ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا دیکھتے ہو؟ حدیث اسی طرح ہے جیسے میں نے بیان کی، حدیث حق ہے جس طرح میں نے تمہیں بیان کی، لیکن مجھ پر یہ جو فالج کا حملہ ہوا ہے یہ اس دن ہوا جس دن میں یہ دعا نہیں پڑھ سکا تھا، اور اس دعا کے نہ پڑھنے کی وجہ سے اس دن مجھ پر یہ فالج کا حملہ ہوا، اور اس دن مجھے یہ مرض لاحق ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنی تقدیر پوری کرنا تھی۔ اس روایت کو حضرت امام ترمذی نے، ابو داؤد نے، ابن ماجہ نے اور نسائی نے بیان کی۔ یعنی اگر یہ دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرتبہ صبح پڑھ لی جائے اور 3 مرتبہ شام میں پڑھ لی جائے تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ درمیان میں انسان اگر کوئی غفلت کر بیٹھے، کوئی خطا کر بیٹھے، تو خداوند ذوالجلال اس کے طفیل وہ درمیانی راستے کی خطائیں معاف فرما دے گا، جیسا کہ حضرت
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے۔ اور پھر اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر انسان ہر قسم کی بلاؤں وباؤں سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے، ہر قسم کے امراض سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ تو اگر اس دعا کو ہم صبح و شام کا معمول بنا لیں کہ صبح اگر پڑھ لیں تو شام تک ہم حفاظت کے حصار میں آ جاتے ہیں، اور اگر شام میں پڑھ لیں تو صبح تک ہم حفاظت کے حصار میں رہتے ہیں۔ آج کل کرونا کا مرض عام ہے اور یہ ایک وبائی مرض ہے، اور اس نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ ایسے میں اسلام کیونکہ مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے، اور دین کہتے ہی اس کو ہے کہ دنیا کے میں زندگی کے ہر شعبے میں کوئی مسئلہ ہو دین رہنمائی کرتا ہے۔ تو اگر یہ آج کرونا کا مسئلہ ہے تو کرونا کے مسئلے کے حل کے لیے ہمارا دین ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمارے نبی نے ہمیں رہنمائی کی کہ اگر صبح و شام یہ دعائیں 3 مرتبہ پڑھ لی جائیں، 3 مرتبہ صبح، 3 مرتبہ شام، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 مرتبہ صبح، 3 مرتبہ شام، تو انسان حفاظتی حصار میں آ جاتا ہے، اور پھر کوئی وبائی مرض، کوئی رنج، دکھ، درد، تکلیف، کوئی آزار اسے نقصان نہیں پہنچاتا۔ خداوند ذوالجلال پاک پروردگار ہمیں سرور کونین کے فرمودات پر اور آپ کے بیان کردہ دعاؤں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔